اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ جنت سے زمین پر آدم علیہ السلام آئے۔ اسی طریقے سے جب عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نافرمان ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، تم نے نہ میرے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ میں نے آسمانوں پہ سے زندہ اٹھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھا دیا۔ آج بھی عیسائی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، ان کے وہم میں گمان میں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہم اور گمان کا رد فرمایا، کہا کہ تم جھوٹے، تم نے نہیں قتل کیا عیسیٰ کو، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ میں نے اس کو آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا، اور وہ چوتھے آسمان تھے، عیسیٰ روح اللہ ہے ابھی بھی۔ تو معراج ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی، اور آپ جان رہے کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صبح جب ابو جہل کو خبر چلی تو ابو جہل نے انکار کیا اور وہ جہنم کا مستحق ہوا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور صدیق اکبر نے جب جانا تو صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا، مان لیا، تسلیم کر لیا۔ تو ابو بکر صدیق نے جب مان لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صدیق کے اعلیٰ خطاب سے نواز دیا۔ تو جو معراج کا انکار کرے وہ ابو جہل کا غلام ہے، اور جو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانے تو وہ ابو بکر صدیق کا غلام ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج جسمانی معراج ہے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا تو مولانا حسن رضا خاں فاضل بریلوی فرمانے لگے کہ بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لامکا تاجدار مدینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لامکا گئے، اللہ کے لیے مکان نہیں، اللہ جس میں جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ کے لیے جو مکان ثابت کرے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے۔ آج عموماً لوگ کہہ دیتے کہ اوپر بیٹھا، اگر اس سے مراد یہ کہ اللہ اوپر بیٹھا آسمان میں، اوپر والا کہہ دیتے، اگر یہ مراد ہے کہ اللہ اوپر بیٹھا تو انسان کافر ہو جائے گا، ایمان نہیں رہے گا، اس کا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، برباد ہو جائیں گے عمل۔ اس لیے کہ عمل باقی رہتے ایمان کی وجہ سے، اگر ایمان ہی نہیں تو عمل برباد ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کرانے میں کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان اور مال کو خرید لیا اس بدلے پر کہ اس کی قیمت جنت ہے۔ یہ 11ویں پاری کی آیت کریمہ ہے کہ اس سودے کے وکیل اعظم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا گویا کہ تم نے اپنی امت کو دیکھا، ان کے جان اور مال کا مشاہدہ کیا، مشاہدہ کا مطلب دیکھ لیا، دیکھا، آؤ اس کی جو قیمت ہے جنت کو بھی دیکھ لو، اور جو خریدنے والا رب ہے اسے بھی دیکھ لو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، اور وہ معراج کہ دنیا میں بے شمار انبیاء اور رسول تشریف لائے، مگر کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا کو بغیر دیکھے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کی پوجا کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی یا پوجا نہ کی جائے۔ تمام نبیوں نے گواہی دی، سن کر گواہی دی، مگر
شہادت کی انتہا اور گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہوتا تو دنیا میں کوئی ایسا نبی ہونا چاہیے تھا کہ جو خدا کو دیکھ کر گواہی دے، اور جو خدا کو دیکھ کر گواہی دے وہ نبیوں کا امام ہے۔ یعنی سارے نبیوں کا تاجدار، خدا کو دیکھ کر گواہی دے، گواہی مکمل ہو گئی، شہادت مکمل ہو گئی خدا کو دیکھ کر۔ اب خدا کو کیسا دیکھا، کس طریقے سے دیکھا، وہ مصطفیٰ جانے اور خدا جانے۔ ہم اپنی زبان سے یہ نہیں لگا سکتے کہ ایسا دیکھا ویسا دیکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ویسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور یہاں پر شہادت اور گواہی مکمل ہو گئی، اور یہاں پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ معارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں مناظرہ ہوا۔ زمین کہنے لگی آسمان سے کہ میرے اندر شجر و حجر ہے، رنگ برنگی پودے ہیں، رنگ برنگی پھول ہے، جس کی خوشبو سے زمین مہکتی۔ تو آسمان نے کہا کہ میرے اندر چاند ہے، ستارے ہیں، اور لوح و قلم ہے، عرش و کرسی ہے۔ تو زمین نے کہا کہ میرے اوپر خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس ہے، جس کی زیارت کے لیے اولیاء، انبیاء، عام مومنین اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو آسمان نے کہا کہ میرے اوپر بیت المعمور ہے، جس کا طواف اللہ کے نوری فرشتے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمان نے کہا زمین سے کہ میرے اوپر جنت ہے۔ تو زمین نے خوشی سے اپنے سر کو اٹھایا اور مچلتے ہوئے جھومتے ہوئے کہا کہ تیرے اندر جنت ہے تو سن، میرے اندر جنت کی زینت مالک کونین امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے، جلوہ فرما ہے۔ تو اسی منظر کو دیکھتے ہوئے بریلی کے امام، سنیوں کے پیشوا، سچے صوفی، سچے بزرگ، سچے مہان پیر، انہوں نے فرمایا خم ہو گئی پشت فلک اس طعنہ زمیں سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ خم ہو گئی پشت فلک اس طعنہ زمیں سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ زمین نے کہا کہ سن ہمارے اوپر تو مدینہ ہے، ہمارا وہ رتبہ ہے۔ تو آسمان کی کمر جھک گئی۔ آسمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کیا، مولا تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرما تاکہ تیرے حبیب کے قدموں کی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ آسمان کے اوپر سے گزر گئے نبی۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ رات میں اندھیرے میں جو دیکھنا رہتا انسان دن میں دیکھتا، رات میں معراج کرائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نور کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، روشنی ملی، اور سورج کو روشنی ملی۔ یہ صدقہ کس کا؟ رسول کا صدقہ ہے۔ اور بھی حکمت ہے کہ آپ سنو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آج دیکھ رہے آپ سائنسداں اپنی عقل کے بنیاد پر عروج پر ہے، بلندی پر ہے، اور سائنسداں آج اپنی عقل پر اتراتے ہوئے نظر آتے کہ ہم چاند پر گئے، وہاں سے مٹی لے کر آئے۔
تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ان اترانے والوں کو، ارے تم چاند پر گئے، میرا محبوب وہ ہے جو چاند کے آگے بھی گزر گیا، آسمان اس کا زینہ بن گیا، میرا حبیب وہ ہے جو عرش اعظم سے لامکاں تک گیا۔ تو قیامت تک جو سائنسداں ہونے والے ہیں وہ اس واقعہ کو جب بھی سنیں گے ان کی عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ ارے ہم چاند پر گئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ چاند سے بھی آگے جانے والی ایک ہستی ہے جس کو مسلمان اپنا نبی مانتے ہیں، جن کے اوپر مسلمان مرنے کے لیے تیار ہے، جو سچے عاشق رسول ہے وہ۔ تو سائنسداں آج بھی حیران ہیں کہ ہم چاند پر گئے، مگر چاند سے بھی آگے ایک ہستی ہے جو گزری، جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا تاجدار ہے، جو مالک جنت ہے۔ اور صبح قیامت تک بڑے بڑے سائنسداں ہوں گے پیدا، مگر وہ میرے نبی کے معجزے کو دیکھ کر حیران رہیں گے، ان کی عقلیں حیران رہیں گی، اس لیے کہ ہم تو چاند پر گئے، ارے چاند سے بھی آگے گزر گئے، چاند کو بھی جس نے اپنا راستہ بنا دیے، آسمان کو زینہ بنا کر آسمانوں سے آگے گزر گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ایسے مہان شخصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو کہ اس میں حکمت کیا ہے معراج کرانے میں، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین، آسمان، چرند پرند، یہ زمین کے اندر دفینے ہیں اور زمین کے اندر کی چیزیں ہیں، اور ساری جنت دوزخ سب چیزوں کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے حضور کو مالک جنت بنایا۔ اور آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ مکان لیتے ہیں، مکان کے اوپر آپ مکان کو تیار کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں پتھروں سے، تو آپ اپنا نام لکھتے ہیں کہ فلانا صاحب کی یہ منزل ہے، فلانا صاحب کا محل ہے، یہ بلڈنگ ہے فلانا صاحب کی، اسی کا نام لکھتے نا، کہ دوسرے کا لکھتے کہ عالم صاحب کی یا پیر صاحب کی، قبلہ صاحب کی منزل ہے، یہ نہیں، بلکہ اپنا نام لکھتے کہ یہ ہماری منزل ہے، عبد الرحیم کی منزل ہے، عبد الرؤف کی منزل ہے، آمینہ منزل، طہورہ منزل، یہ سب لکھتے آپ کہ آپ مالک ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پتے پتے اور جنت کے درختوں پر اور جنت کے دروازوں پر اور آسمان پر نام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی کہ تم مالک جنت ہے میری عطا سے، تم بھی مالک کی جنت ہے، میں تو مالک ہوں جنت کا، تم بھی اس کے مالک ہے میری عطا سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا۔ آج دہشت گرد کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کہ رسول کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ آج کتنے سنی سیل عقیدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جو بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھتا اس کو مسلمان سمجھ کر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا، وہ کافر ہو جاتا، اس کا ایمان نہیں رہتا۔ یہاں پر اب ان کو پوچھو کہ حدیث میں جنت کے دروازوں پر نام لکھا نبی کا، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر لکھا، آسمان پہ لکھا، خدا نے لکھا تب مالک ہوں گے، تبھی خدا نے لکھا ہے نا، مالک ہے تبھی لکھا۔ تو اسی لیے فاضل بریلوی جو میرے آقا کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے، وہ فرماتے ہیں خالق کل نے یا رسول اللہ آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں آپ کے قبض و اختیار میں، دو جہاں آپ کے قبض و اختیار میں۔